الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون۔ اور تم اہل کتاب کے ساتھ بجز مہذب طریقہ کے مباحثہ مت کرو، ہاں جو ان میں زیادتی کریں، اور یوں کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر نازل ہوئی، اور ہمارا معبود ایک ہے، ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اس طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان لوگوں میں بھی بعض ایسے منصف ہیں کہ جس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیاتوں سے بجز کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا، یعنی کافروں کے علاوہ اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارکہ 46 اور 47 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے تمام اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا کہ کلام پاک کی یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ منکرین جن میں اہل کتاب بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، ان باتوں سے خصوصاً تبلیغ اور تلاوت قرآن سے بدکیں گے، دور ہٹیں گے اور اہل ایمان سے الجھیں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ منکرین سے کلام مباحث و مباحثہ میں کیا انداز اختیار کریں۔ چنانچہ یہاں ان آیات میں پہلے اہل کتاب سے گفتگو کا طریقہ بتلایا گیا، پھر آگے غیر اہل کتاب یعنی کفار اور مشرکین کے بارے میں بتلایا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آگے سورت میں اہل ایمان کو مکہ سے ہجرت کی تلقین بھی فرمائی گئی۔ اس وقت حبش، جس کو حبشہ کہتے ہیں،
ایک ایسا ملک تھا جہاں مسلمان ہجرت کر کے جا سکتے تھے، اور حبش پر اس زمانہ میں عیسائیوں کا غلبہ تھا، ان کی حکومت تھی۔ اس وجہ سے بھی ان آیات میں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اہل کتاب سے جب سابقہ پیش آئے تو ان سے دین کے معاملہ میں کس طرح گفتگو کی جائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ اہل کتاب سے دینی بحث کے وقت فریق مقابل کی علمی اور دینی حیثیت کا بھی خیال رکھو۔ اہل کتاب کا دین اصل میں سچا تھا، یہ مشرکین کے دین کی طرح بنیاد سے غلط نہیں تھا۔ اس لیے جوش مناظرہ اور مباحثہ میں صداقت اور اخلاق کی حد سے نہ نکلو۔ جہاں کہیں جتنی سچائی ہو اس کا اعتراف کر لو، اور نرمی، متانت، خیر خواہی اور صبر و تحمل سے واجبی بات سمجھاؤ، ان سے تیز اور دل دکھانے والی باتیں مت کرو۔ آج دل دکھتا ہے جب ہم اپنے مسلمانوں کو آپس میں مناظرے کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہم قرآن مجید کی سجاد کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم میں تو یہ حکم ہے کہ غیر مسلموں سے بھی نرمی سے بات کرو، اور ہم آپس میں آج لڑ رہے ہیں علمی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا اختلاف ہے، اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کفار کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے عبرت کا مقام ہے۔ اللہ ایسے علماء کو ہدایت دے اور آپس میں محبت کرنے والا بنائے۔ البتہ ان میں جو صریح بے انصافی، اناد اور ہٹ دھرمی پر تول جائیں اور خواہ بخواہ زیادتی پر اتر آئیں، تو پھر تم ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر سکتے ہو اگر وہاں سے سختی ہو، تم نے سختی نہیں کرنی۔ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، دوسرے انبیاء اور رسول پر کتابیں اتاری، بے شک وہ اپنے وقت میں بالکل سچی تھی، ایک حرف ان کا غلط نہ تھا۔ گو تمہارے ہاتھ میں وہ آسمانی کتابیں اب آدمی اصلی صورت میں نہیں ہے، اب تمہارے پاس وہ جو انجیل ہے یا تورات ہے وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں رد بدل ہو چکی ہے۔ پھر ہمارا تمہارا دونوں کا معبود بھی ایک ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم فقط اس معبود حقیقی کے حکم پر چلتے ہیں، اور تم نے اس سے ہٹ کر اوروں کو بھی خدائی کے حقوق اور اختیارات دے دیے۔ ہم نے اس کے تمام مقام کو مانا، سب پیغمبروں کی تصدیق کی، سب کتابوں کو برحق سمجھا، اور اس کے آخری حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تم نے کچھ مانا، کچھ نہ مانا، اور آخری صداقت سے منکر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے انکار کر دیا۔
آخر ہماری کتاب میں تمہاری کتابوں سے کون سی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تمہیں تردد ہو؟ جس طرح انبیاء سابقین پر کتابیں اور صحیفے ایک دوسرے کے بعد اترتے رہے، پیغمبر آخری زمان پر یہ کتاب اتری جو تقریباً 23 سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی، اس کے ماننے سے تم انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے بتلایا گیا کہ جن اہل کتاب نے اپنی کتاب ٹھیک سمجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور انصافاً ماننا چاہیے۔ چنانچہ ان کے جو منصف ہیں وہ اس قرآن کی صداقت دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ نہ صرف اہل کتاب بلکہ غیر اہل کتاب بھی جو آسمانی کتب سابقہ کچھ علم نہیں رکھتے مگر حق شناس ہیں، وہ بھی اس قرآن کو مانتے جا رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت میں قرآن کریم کی صداقت کے دلائل اس قدر روشن ہے کہ بجز سخت حق پوش، بجز ضدی آدمیوں کے، نافرمان آدمیوں کے، متعصب آدمیوں کے، کوئی ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کا فقط وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو خواہ مخواہ ضد اور عناد میں انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اب آج کے دور میں جب ہم اللہ کے حکم کے بندے خود کو کہتے ہیں نا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں قوم و نسل کے ہم بندے نہیں، لیکن آج ہم نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہی اختلاف میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک تلقین میں کہ ہم بھی مسلم اور فرما بردار اور تابعدار بن جائیں، ورنہ ہم کس منہ سے کہیں گے نانو لہو مسلمون کہ ہم تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی جو دلیل دی گئی ہے ان سے طرز گفتگو تلقین فرمایا گیا ہے کس طرح کا، تو انشاءاللہ وہ آئندہ دروس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان سب کو آپس میں محبت، ان میں آپس میں محبت کرنے والا ان کو آپس میں بنائے، اور کفار کے خلاف ہم سب مسلمان سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جائیں۔ آج جو کفر عالم اسلام کو مٹانے پر کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کا بول بالا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا